بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بہت ہی ایک مختصر سی بات کہنی ہے، اور وہ مختصر سی بات بہت ہی معظم بات ہے، بہت ہی عظیم بات ہے، اس لیے کیونکہ ہم بات کرنے والے ہیں رمضان کے مہینے کی۔ رمضان کے مہینے کی آمد ہے، اور یہ مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، اور اس کی رحمت اور برکت کا ہر ذی شعور مسلم کو علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم لوگوں کے اوپر روزے یعنی رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، ویسے ہی جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ اللہ سے ڈرنے والے بنو، تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، خوف، اس کی کبریائی، بڑائی، عظمت اور اسی طریقے سے بزرگی آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے روزے کو فرض کیا، بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس مہینے کی سب سے بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر قرآن مقدس کو نازل کیا۔ خود اللہ رب العالمین کا یہ اعلان ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ شب برات میں قرآن نازل ہوئی، شب برات کی 15ویں جو تاریخ ہوتی ہے، 15ویں رات، اس میں قرآن نازل ہوئی۔ حالانکہ ایسی بات کہنا بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ برکت والی رات، رحمت والی رات، اسی طریقے سے قدر والی رات، یہ سب کچھ ایک ہی رات کے الگ الگ نام ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے قرآن کے اندر۔ ایک انسان کے کبھی کبھی کئی نام ہوتے ہیں، ایک مسجد کا کبھی کبھی کئی نام ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اگر برکت والی رات کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا، تو وہ کوئی اور رات ہو گئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا، تو وہ کوئی اور رات ہو گئی۔ نہیں، بلکہ یہ ایک ہی آیت کی الگ الگ تفسیر ہے، الگ الگ وضاحت ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے، اس کا طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر کبھی کوئی بات بہت مختصر میں کہیں بیان کرتا ہے، پھر اسی کی تفصیل، اسی کی ڈیٹیل دوسری جگہ جا کر کے کرتا ہے، اور کہیں کہیں بہت زیادہ تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کام لیتا ہے، اور اس کا ہم جو ہے مشاہدہ قرآن پڑھتے وقت اچھے سے کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو قرآن نازل ہوا رمضان کے مہینے کے اندر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین خود فرما رہا ہے کہ قرآن کب نازل ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں خود اپنے آپ کو اور آپ تمام لوگوں کو، وہ یہ کہ اس رمضان کو ایک یادگار رمضان بنا لیجئے، ایک ایسا رمضان جو ہماری زندگی کا یادگار رمضان ہو جائے۔ ہمیں ابھی رمضان کا مہینہ میسر نہیں ہوا ہے، ابھی ہم نے چاند نہیں دیکھا، اور ابھی ہم نے روزہ شروع نہیں کیا، ابھی چند دن باقی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا دل اور ہمارا نفس الحمدللہ رمضان کے لیے مائل ہو رہا ہے۔ اور وہ جو دعائیں اسلاف کرتے تھے 6 مہینہ پہلے سے، 2 مہینہ پہلے سے، 3 مہینہ پہلے سے، اور یہ دعا کرتے تھے وَبَلِّغْنَا فی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان میں پہنچا دے، رمضان کو پہنچا دے۔ یہ جو دعائیں کرتے تھے، یہ دعا بہت عظیم دعا۔ تو اس طریقے سے ہم مائل ہو رہے ہیں رمضان کے مہینے کی طرف، لیکن ابھی ہم نے رمضان کا مہینہ بھی پایا نہیں ہے۔ ہمارے لیے اب بھی جو ضروری ہے وہ یہ کہ ہم اس رمضان کو ایسا رمضان بنائیں جو زندگی کا یادگار رمضان رہے۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں، اپنی علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف جاتے ہیں۔ کوئی کبھی سننے میں آتا ہے کہ کشمیر گھومنے چلا گیا، کوئی سننے میں آتا ہے کہ اوٹی گھومنے چلا گیا، کوئی سننے میں آتا ہے کہ کیرلا کے وادیوں میں چلا گیا گھومنے کے لیے،
کوئی کہیں جاتا ہے کوئی کہیں جاتا ہے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ یادگار بنانے کے لیے، تاکہ ہمارے یہ سفر، ہمارا یہ رحلہ اور ہماری یہ پکنک یا جو بھی آپ نام دے دیں، یہ ایک یادگار رہے. اور واقعی یادگار رہتا ہے. زندگی بھر لوگ اپنے اس طرح کے سیر سپاٹے کے دنوں کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں فلاں جگہ گیا تھا، میں نے یہ کیا، میں فلاں جگہ گیا تھا، میں نے وہ کیا، میں کلو منالی گیا تھا، میں نے ایسے کیا، میں نے برف اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کے ایسے کھینچ کر کے مارا، اور اس کی یادگار لوگ اپنے پاس سجو کر کے رکھتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ زندگی بھر اس سفر کو یادگار بنانا چاہتے ہیں. ایسے ہی ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم رمضان کو جو ہمیں ملنے والا ہے انشاءاللہ العزیز، اس مہینے کو اور ان ایام کو، روزے کی حالت کو، تراویح کی حالت کو، تہجد کی حالت کو، دعائے قنوت کی حالت کو، اور دیگر جو بھی صدقات و خیرات اور جو بھی نیکی کا کام کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے، اس کو ہم یادگار بنا لیں. ایسا کام کریں، ایسا کام کریں، بالکل بڑھ چڑھ کر کے نیکی کے کام میں حصہ لیں کہ بالکل یہ رمضان ہمیں زندگی بھر یاد رہے، اور ہم کہیں کہ سن 2018 کے اندر جو ہم نے رمضان پایا تھا، وہ رمضان واقعی بہت بہترین ہم نے گزارا. اس میں ہم نے یہ کیا، اس میں ہم نے یہ کیا. ہر سال ہم یہ کرتے ہیں، لیکن میں نے اس آیت پر عمل کیا، فاستبقوا الخیرات، کہ خیرات کے طرف، خیرات یعنی نیکی کے کاموں کی طرف، نیکی کے کاموں کی طرف سبقت کرو، کمپٹیشن کرو. ہمیں اگر دکھائی دے کہ کوئی انسان آدھا پارا یعنی آدھا جز قرآن پڑھ رہا ہے، تو ہم یہ کوشش کریں کہ ایک جز قرآن پڑھیں، اس سے آگے نکلنے کی کوشش کریں. کوئی تہجد گزاری کر رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ مل کر کے تہجد گزاری کریں، یا خود کو، اپنے آپ کو، چاہے تنہا میں، اکیلے میں، چاہے لوگوں کے بیچ میں، ریا، نمود اور دکھاوے سے بچتے ہوئے اپنے وقت کو عبادت میں لگا دیں. ایک بات بالکل واضح طور پر جان جائیے کہ رمضان کا مہینہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے اور عبادت کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر عبادت سے اپنے آپ کو دور کر کے اپنی اس عظیم چیز کو اور عظیم سرمایہ کو آپ ضائع مت کیجیے، برباد مت کیجیے. اس لیے کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ ہمیں عبادت کے طور پر دیا ہے، عبادت کی نشانی کے طور پر دیا ہے. اس دنوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم ان چند دنوں کو پورا کرو، جو یہ چند دن تمہیں ملے ہیں رمضان کی شکل میں 29 یا 30، ان کو تم پورا کرو، مکمل کرو. اور وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور وہ ہدایت جو اللہ رب العالمین نے تمہیں دی ہے کہ جس کی بدولت اور جن ہدایت کی برکت سے تم مندروں میں گھنٹا بجانے سے بچ گئے، تم بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے اور اس کے آگے سجدہ کرنے سے بچ گئے، اس خوشی میں اور اس برکت کے ساتھ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین کی تکبیر کو بلند کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کو بلند کرو، اللہ اکبر کے نعرے لگاؤ. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے بھی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ اس کے شکر گزار بندے بنو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. بہت دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، بہت دیکھا جاتا ہے لوگ تلاوت کلام پاک کی بھی پابندی کرتے ہیں، لیکن بہت کم یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دعاؤں کی پابندی کرتے ہیں. ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں، ہمارا یہ تجربہ اگر آپ دیکھیے تو غلط نہیں ہے کہ لوگ دعاؤں سے بہت زیادہ اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ دعائے قنوت جیسی عظیم چیز میں بھی وہ شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تراویح پڑھ لی، اب تراویح پڑھنے کے بعد وتر پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری نہیں ہے، گھر جا کر کے آرام سے پڑھ لیں گے. گھر تو آپ تراویح بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں. نہیں، یادگار بنائیے، ایسا یادگار کہ زندگی بھر یاد رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں یہ سنت رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز اور وتر کی نماز ایک ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے مسجد کے اندر، گرچہ 3 دن پڑھائی. خواہش تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم پڑھاتے رہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ رب العالمین سے انہوں نے سوچا کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرض نہ کر دے، اس لیے وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے، جماعت انہوں نے بند کر دی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دن کا عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کس قدر جھک رہا تھا اللہ رب العالمین کی جانب کہ سب کو ایک ساتھ ہم اکٹھا کر کے اور ہم تراویح اور وتر کی نماز پڑھیں.
تو ہمیں وتر کی نماز کی بھی اہمیت کرنی چاہیے، اس میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اور انفرادی طور پہ اگر دعا کے میسر ہو تو اس پر بھی ہمیں پابندی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ جب بھی میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں آپ سے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کیا ان کو جواب دو؟ فَإِنِّي قَرِيب، پس بے شک میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی بندہ دعا کرتا ہے، جب بھی بندہ مجھے پکارتا ہے، جب بھی مجھ سے گریہ وزاری کرتا ہے، میرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، جب وہ کرتا ہے اجیب، میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں، میں اس کی گریہ وزاری کو سنتا ہوں، میں اس کی پریشانیوں کو حل کرتا ہوں، اور جو وہ مجھ سے مانگتا ہے اگر اس کے لیے خیر ہوتا ہے اس معاملے میں تو ہم اس کو فوراً عطا کر دیتے ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی وہ دعا مانگے، جب بھی۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لہذا اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلے، اس کو قبول کرے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان رکھے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ لوگ ہدایت پر رہیں، سیدھے راستے پر رہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتی ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اپنی عبادات میں ایک بہت بڑا حصہ دعا کو بھی داخل کرنا چاہیے۔ یہ آیت کہاں کی ہے؟ وہی آیت ہے جہاں رمضان کا بیان کیا گیا۔ علماء اکرام اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں، محدثین اور مفکرین اور اسی طریقے سے مفسرین، تفسیر کرنے والے علماء اکرام جو ہیں، معزز علماء اکرام، انہوں نے اس کی تفسیر میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں شہر رمضان کا ذکر کر رہا ہے، جہاں پر قرآن کا ذکر کر رہا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ بات اس لیے کہی اللہ رب العالمین نے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں دعا کی اہمیت کو سمجھانا چاہتا ہے، لہذا دعا کرنا۔ اور آج دعا نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ آج تو حالات ایسے ہیں کہ اگر روزانہ قنوت نازلہ کیا جائے تو وہ بھی کم ہے پوری دنیا کے اندر، اب دعا نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ لہذا اپنے اس رمضان کو، یہ مختصر کی ویڈیو کلپ ہے، کوئی بہت بڑا بیان نہیں ہے، اس لیے چھوٹی سی باتیں یہ تھیں کہ اپنے رمضان کو ایک یادگار رمضان بنائیے اور ایسا کام کر گزریے، چاہے ایک ہی کام ایسا کیوں نہ ہو، ایک ہی کام ہو لیکن وہ ایسا کر گزریے، ایسا کریے کہ زندگی بھر یاد رہے کہ ہاں ہم نے 2018 کے رمضان میں یہ کام کیا تھا۔ اس لیے نہیں کہ ہم اس کا فخر کریں آئندہ آنے والے وقت میں اور لوگوں کے سامنے تکبر کا اظہار کریں، نہیں، بلکہ وہ یاد کر کے ہم اور آگے بڑھ۔ فاستبقوا الخیرات، بالکل واضح آیت ہے کہ آپ کمپٹیشن کیجئے، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے۔ آپ دیکھیے کسی کو، یہ تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر آپ تلاوت جب کریں گے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وہاں پہ کہ تم لوگ کا حال یہ ہے کہ تم لوگ جنوں کو اپنے لیے پکار رہے ہو، ان کو سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری پریشانی کو دور کر دیں گے، تمہارے حالات کو صحیح کر دیں گے، تمہیں عطا کر دیں گے، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم ان کو بلاتے ہو۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، بالکل واضح اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہو جن کے بارے میں تم لوگوں کا یہ گمان ہے نا کہ فلاں 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 اللہ کے علاوہ دوسرے ہیں جو ہماری پریشانیوں کو دور کر دیں گے، لا يملكون كشف الضر عنكم، ذرہ برابر بھی وہ تمہاری پریشانی کو، تمہاری مشکلات کو دور کرنے والے نہیں ہیں، ولا تحویلا، اور دور کرنا تو بہت دور کی بات ہے، دور کرنا تو بعید تر ہے، ولا تحویلا، تحویل بھی نہیں کر سکتے، ادھر سے ادھر پھیر بھی نہیں سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ادھر سے ہٹا کے ادھر کر دیں یا کم کر دیں، ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ تو وہ ہیں، تم ان کو خدا سمجھ رہے ہو، تم ان کو خدا کے تک پہنچنے والا سمجھ رہے ہو، اللہ ان کو سمجھ رہے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تک بات پہنچائیں گے، تم یہ سوچ رہے ہو، حالانکہ حقیقت دیکھو وہ کون ہے جن جنات کو تم پکار رہے ہو، جن اللہ والوں کو، فرشتوں کو تم پکار رہے ہو۔ اگر ان کو پکار رہے ہو، اللہ والے سمجھ کر کے یہ پکار رہے ہو اور واقعی وہ اللہ والے ہیں، تو سنو، اولئک الذین یدعون، یہ وہ لوگ ہیں جو پکارتے ہیں اللہ کو، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وہ خود وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، وہ خود نماز میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں، وہ خود روزہ رکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے سبقت کر رہے ہیں، الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، ان میں سے کون اقرب ہو جائے، کون اللہ کا سب سے زیادہ قریبی بن جائے، ان میں سے جن کو تم خدا سمجھ رہے ہو،
وہ خود آپس میں کمپٹیشن کر رہے ہیں. تم سمجھتے ہو فرشتے جو ہے ہماری پریشانیوں کو دور کر دیں گے؟ ان کے نام سے جانور ذبح کر دو، جن کے نام سے جانور ذبح کر دو، وہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دیں گے؟ حالانکہ حالت یہ ہے کہ وہ خود اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو ان سے ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں، بلکہ اگر کسی کو دیکھتے ہیں کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس سے بھی بڑھ کر کے اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سبقت کریے، اس رمضان میں سبقت ہونی چاہیے، بڑھ چڑھ کر کے. ایہم اقرب ویرجون رحمہ ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، اس کی رحمت کی امیدوار ہیں وہ لوگ اور اس کے عذاب سے خوف کھاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. کمپٹیشن فاستبقوا الخیرات. لہذا آج کا جو درس ہے، آج کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ کمپٹیشن کریں، شکوہ شکایت نہ کریں. گرمی کا موسم ہے، بہت سخت گرمی پڑنے والی ہے اور پڑ رہی ہے، پارا 43 44 چل رہا ہے. ایسی صورت میں رمضان میں روزہ رکھنا ظاہر سی بات ہے مشکل کام ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہمارے لیے یہ سب چیزیں آسان کرے گا اگر ہم شکوہ شکایت نہ کریں کسی سے، اگر ہم اپنے روزے کو خراب نہ کریں اور للہ فی اللہ صبر کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم اپنے قدم کو بڑھائیں گے، انشاءاللہ العزیز یہ گھنٹے چند لمحوں کی طرح گزر جائیں گے، ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہوگا اور پورا کا پورا دن گزر جائے گا، آرام سے ہم روزہ رکھ لیں گے. انہی باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے لیے ماہ رمضان کے مہینے کو اور اس کے اندر جو بھی عبادتیں ہیں اس کو آسان کر دے. ہم تمام لوگوں کو یہ توفیق عطا فرما کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے رمضان کو ایک یادگار رمضان بنا سکیں. ہم ایسا خرچ کریں جو آج تک ہم نے خرچ نہیں کیا، اتنا ہم آج خرچ کریں. ہم اس قدر روزہ رکھیں کہ ایسا روزہ، ایسا اخلاص کے ساتھ روزہ، ایسی محبت کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ ہم نے آج تک ایسا کام نہ کیا ہو. ایسی ہمیں توفیق عطا فرما اور لوگوں کے ہم کام آئیں، لوگوں کے محنت اور مشقت میں ہم کام آئیں. لوگ اگر بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم بیمار پرسی کریں، بیماروں کا سہارا بنیں، پریشان لوگوں کا سہارا بنیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم تمام لوگ اپنے رمضان کو یادگار بنا سکیں. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.